بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج بات کروں گا پاکستان اور بھارت کے بیچ آنے والے جو کرکٹ میچ ہے اس پہ بات کروں گا، جو کہ بالکل ہی جو ہے نا یک طرفہ نظر آیا، جبکہ میڈیا میں ایک ہائپ کریٹ کی گئی تھی کہ پاکستان اور بھارت کے بیچ جو ہے نا بہت بڑا جو ہے وہ ٹاکرا آنے جا رہا ہے، لیکن جب یہ میچ شروع ہوا تو پتہ چلا کہ یہ ٹاکرا نہیں، ایک چھوٹی سی ٹاکری سی ہوئی ہے۔ تو بیٹسمین میدان میں اترے تو انہیں پیویلین جانے کی جلدی جو تھی وہ نظر آئی، اور بالر جب انہوں نے بالنگ شروع کی تو انڈین بیٹسمین انہوں نے مکمل طور پہ ان کو دو کے رکھ دیا۔ تو یہ اصل میں ہمارے پاس جو ہماری جو ٹیم ہے یہ T20 کی ٹیم ہے، بڑے 50 اوور کی، تو یہ ویسے ہی 20-25 اوور کے بعد تو ان کی سانس ہی پھول جاتی ہے، ان سے کھیلا ہی نہیں جاتا۔ یہی وجہ ہے کل 40 اوور میں جو ہے نا جو ہے سارے پیویلین آ کے بیٹھ گئے۔ تو بڑی جو میچ ہے اس کے ایک کیپیسٹی نہیں، ہاں یہ زمبابوے یا اس قسم کی چھوٹی ٹیموں کے سامنے دیا رنوں کے ڈھیر لگا دیں گے، لیکن جب بھی کوئی بڑا میچ آتا ہے تو یہ مکمل طور پر فلاپ ہو جاتے ہیں، ڈھیر ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان میں کیپیسٹی نہیں ہے۔ بیٹسمینوں میں کھیلنے کی وہ جو بیٹنگ کی جو ٹیکنیک چاہیے ہوتی وہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ٹیلنٹ جو ہے وہ آگے نہیں آنے دے رہے ہم۔ ٹیم کپتان ہو یا کرکٹ بورڈ ہو، جو بھی ہے وہ وہاں پہ دوستیاں جو ہے نا اور رشتہ داریاں ہیں ان کو نبھایا جا رہا ہے، تو ٹیلنٹ کو نہیں آگے آنے دیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جو ہے ہر بڑے میچ میں جو ہے نا وہ ٹیم مکمل طور پر فلاپ ہو جاتی ہے، بالکل پھنس کے رہ جاتی ہے۔ تو یہ T20 کی، ہاں کہہ سکتے ہیں کہ T20 کی ٹیم جو ہے ہماری ہے، T20 کھیلنے کی صلاحیت رکھتی ہے، لیکن اس سے زیادہ کہ ان میں کیپیسٹی ہی نہیں ہے۔ دوسرا، ہم نے کرکٹ بورڈ میں ہم بڈھے قسم کے جو چیئرمین ہیں وہ بنا دیتے ہیں، جنہیں خود ہلا نہیں جاتا انہوں نے ٹیم کو کیا تیار کرنا ہے، ٹیم کی گرومنگ کیا کرنی ہے، ٹیلنٹ کیا ڈھونڈنا ہے۔ تو جو خود نہیں چل پھر سکتے اس کو اس قسم کے لوگ جو ہے نا وہ چیئرمین بورڈ جو ہے وہ بنا دیے جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو چیئرمین بورڈ جو ہے وہ کسی کرکٹر کو ہونا چاہیے، کسی انرجیٹک پلیئر کو ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ شعیب اختر سے بہتر چوائس نہیں ہے، جس نے ملک، قوم اور اس پاکستانی پرچم کی سر بلند رکھنے کے لیے وہ جب میدان میں اترتا تھا اس بندے نے اپنے گڈے توڑوا دیے، وہ انجیکشن لگوا کے میدان میں اترتا تھا۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ اس قسم کے جو ہے نا وہ جنہوں نے ملک اور قوم کے لیے اپنا جو ہے نا سب کچھ صرف کیا، ان کو آگے لانے کے بجائے ہم بڈھے قسم کے جو ہے نا بیوروکریٹ اور اس قسم کے لوگ جو ہے نا ہماری لیڈرشپ لا کے بٹھا دیتی ہے۔ تو انہوں نے جو ہے نا وہ ٹیم کو جو ہے وہ اسی طرح کا تیار کریں گے جس طرح کی ابھی ون ڈے میں جو انڈیا کے خلاف میچ جو کھیلی ہے، جو بالکل فلاپ نظر آئی۔ تو ظاہر ہے اس قسم کے لوگ ایسی ٹیمیں جو ہے نا تیار کریں گے۔ تو ٹیم تو خیر کھیل میں تو ہار جیت اس کا حصہ ہوتی ہے، لیکن جس ذلت امیز طریقے سے یہ شکست ہوئی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کھیل جب ہار جو ہے نا کوئی بات نہیں ہوتی ہے، ایک نے ٹیم نے ہارنا ہوتا ہے، ایک نے جیتنا ہوتا ہے، لیکن کم از کم کھیلیں تو صحیح، ان کی تو سانسیں ہی پھول جاتی ہیں 20-25 اوور کے بعد۔ تو دوسرا میں جو انڈین جو میں میچ ہوا تھا سری لنکا اور پاکستان کا، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مجھے جو ہے وہ جو کراؤڈ تھا وہ پاکستان کو سپورٹ کرتا ہوا نظر آیا، جو کہ خوش آئند ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے بیچ جو ہے وہ، حالانکہ سرکاری سطح پہ تو ہمیں دونوں اطراف جو ہے نا ہمیں ایک زہر جو ہے نا ہمارے ذہنوں میں پینیٹریٹ کیا جاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ہمیں یہ کر دینا چاہیے وہ، لیکن عوام کے بیچ میں سمجھتا ہوں کہ انڈین کراؤڈ نے پاکستانی ٹیم کو جو ہے نا بھرپور طریقے سے وہاں سری لنکا کے خلاف جب ہم میدان میں اترے تو انہوں نے سپورٹ کیا، جو کہ خوش آئند ہے۔ اور یہی دونوں قوموں کے بیچ آنا چاہیے تھا، جو ماضی میں ہم ایک ہی ملک رہ چکے ہیں، لیکن ہمارے درمیان ایسی خلیج پیدا کر دی گئی، ایسا زہر گھولا گیا کہ ہم کبھی بھی دوسری مستقبل میں ہم ایک دوسرے کے قریب نہ آ سکیں، اور اپنی انرجی جو تھی، اپنے وسائل جو ہے وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے پہ جو ہے نا وہ لگے رہے، تاکہ فیوچر میں کبھی بھی یہ دنیا کے نقشے پہ ایک بڑی معیشت کے طور پہ نہ اترے۔ لیکن خوش قسمتی ہے انڈین لیڈرشپ کی کہ انہوں نے جو ایک سٹیپ لیا اور انہیں ریفارم کی اور ملک کو اپنے کو آگے لے کے جائے، لیکن ہم ابھی بھی وہیں کھڑے ہیں۔
تو دوسرا اگر انڈیا اور پاکستان کا اگر یہ بارڈر کھل جائے تو ہماری تجارت بڑھے گی، اور جب بزنس یہ بڑھتا ہے تو پھر جنگوں کے امکانات جو ہیں وہ بھی کم ہو جاتے ہیں، اور یہ نفرت جو ہے یہ بھی کم ہوگی۔ تو اگر ایسا ہو جائے، بارڈر کھل جائے، تجارت شروع ہو جائے، تو 15-20% ہمارے جہاں جو مہنگائی ہے وہ بھی کم ہو سکتی ہے۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا ہے، جیسے باگا بارڈر پہ ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ ٹانگ کون اوپر اٹھاتا ہے۔ اب انڈین ہمیں تو ٹانگ اوپر اٹھانے پہ لگا کے خود چندریان پہ بھی چلے گئے، معیشت بھی چوتھی بڑی معیشت کھڑی کر دی، لیکن ہم ابھی بھی وہیں پہ پھنسے ہوئے ہیں کہ ٹانگ کون اوپر اٹھاتا ہے۔ تو ہمیں بھی اب سوچنا چاہیے کہ اپنی معیشت کی طرف توجہ دیں، اپنی انرجی ایک دوسرے پہ کو نیچا دکھانے کے بجائے اپنی عوام پہ جو ہے نا اس سرمایہ کو لگائیں، اس کی ایجوکیشن، اس کی ہیلتھ پہ لگائیں، تاکہ کم از کم عوام جو ہے وہ اس کا معیار زندگی بہتر ہو، نہ کہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے اپنی انرجی جو ہے ضائع کر کے قوم کو بھوک اور ننگ جو ہے نا وہ بانٹے۔